الرحمن عقائد میں شبہات کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں غلو اور غالی کے متعلق بیان کریں گے کہ اللہ کی جو صفات ہیں، خالق ہونا، رازق ہونا، معبود ہونا اور اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، غنی مطلق ہونا، قادر مطلق ہونا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کی ان صفات میں کچھ ہستیوں کو شریک قرار دیتا ہے، ان کو اللہ کے مقام پہ لا کھڑا کرنا، گویا نعوذ باللہ اب اللہ تعالیٰ فارغ ہے اور سب کچھ یہ ہستیاں انجام دے رہی ہیں۔ مثلا یہ ہستیاں خلق کرتی ہیں، اب یہ ہستیاں رزق دیتی ہیں، بارشیں یہ ہستیاں برسا رہی ہیں وغیرہ۔ یہ غلو ہے ان ہستیوں میں، حالانکہ یہ عقیدہ انسان کو غالی بنا دیتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور اللہ نے ان ہستیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے اور وہ اللہ کی مخلوق ہیں۔ اب ان کو کوئی اللہ کے مقام پہ لے آئے، یہ ان ہستیوں کے متعلق غلو ہے۔ کیا کیا عقیدہ رکھنے سے انسان غالی بن جاتا ہے؟ انبیاء اور اولیاء میں سے کسی کی الوہیت کا قائل ہو کہ وہ الہ اور معبود ہیں، لائق عبادت ہیں، تو اس طرح کا عقیدہ انسان کو غالی بنا دیتا ہے۔ انبیاء یا اولیاء میں سے کسی کو اللہ کی طرح خالق ہونا، رازق ہونا، ان چیزوں میں اللہ کے افعال میں شریک بناتا ہے۔ اس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ خداوند عالم ان میں سے کسی ہستی میں سمو جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے، یہ انسان کو غالی بنا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی ہے کہ جو عالم الغیب ہے، اللہ سے علم لینے کا محتاج نہیں ہے، وحی اور الہام کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی غالی بنا دیتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ ائمہ معصومین علیہ السلام انبیاء اور رسول ہیں، یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج کرتا ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ امام کی معرفت اطاعت اور عبادت سے مستغنی کر دیتی ہے۔ جب انسان کو معرفت آ جائے تو انسان شرعی احکام سے آزاد ہو جاتا ہے، کسی قسم کی اس پر شرعی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ اگر کوئی حوالہ دیکھنا چاہتا ہے تو کتاب بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ 316 پہ کتب بعض اصحابنا الی ابی الحسن العسکری علیہ السلام جعلت فداک یا سیدی ان علی ابن حسکہ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک صحابی نے آپ کی طرف خط لکھا کہ اے میرے آقا، میں آپ پر قربان جاؤں، یہ جو علی ابن حسکہ ہے یہ خود کو آپ کے محبوں اور چاہنے والوں میں سے شمار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی اول ہیں اور قدیم ہیں، اور کہتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی معرفت ہی نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ ہے، اور اہل بیت کی معرفت کے بعد ان عبادات کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ حقیقت میں غالی تھا، غالیوں والا عقیدہ رکھتا تھا۔ تو امام علیہ السلام کو جب اس کے عقیدے کا پتہ چلا تو جواب میں لکھا کہ علی ابن حسکہ جھوٹا شخص ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہاں پر میں یہ بات کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں یا نہیں؟ بعض ذاکرین حضرات اور وہ جو خود کو بڑا اہل علم سمجھتے ہیں، کیا ممبروں پہ ایسی باتیں یہ لوگ نہیں کرتے کہ بس علی کی محبت کافی ہے، نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ باقی اور عبادات انجام دینے کی ضرورت ہے، قیامت کے دن علی مولا تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت بھیج دیں گے؟ کیا امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو علی ابن حسکہ کے پہ لعنت بھیجی ہے، کیا اس لعنت پہ یہ اہل ممبر شامل نہیں ہیں؟ بالکل لعنت میں شریک ہیں، اور ان لوگوں کا مکتب تشیع اور مکتب اہل بیت علیہ السلام سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ لہٰذا سادہ مومنین و مومنات کو چاہیے ان نادان اہل ممبر سے ہوشیار رہیں اور اپنے عقیدے کی حفاظت کیجیے، کیونکہ یہ لوگ بد عقیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے عمل بھی ہوتے ہیں۔ جیسے کہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غالی نماز، زکوٰۃ،
روزے حج وغیرہ کو ترک کرنے کا عادی بن چکا ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ کبھی بھی ملحق نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان کی معرفت کو ہی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سمجھتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غلو کی ایک قسم یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ انسان جب معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کو ضرورت نہیں رہتی ہے کہ وہ نماز، روزہ وغیرہ انجام دے۔ اب ایک اور سوال یہ ہے کہ یہ چیز بڑی اہم ہے، معاشرے میں ایسے لوگ مخلوط رہتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو آیا یہ شیعہ رہ جاتے ہیں یا شیعہ سے نکل جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ شیعہ نہیں رہتے۔ جب یہ اسلام سے نکل گئے تو کیسے کہا جائے کہ یہ ابھی تک شیعہ ہیں؟ جب یہ شیعہ میں نہیں رہتے ہیں تو ان کو اپنے اندر رکھ کر ان سے راہ و رسم رکھنا چاہیے یا ان سے جدا ہو جانا چاہیے؟ یہ سوال بڑا اہم ہے، لیکن یہاں جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ پہلے ثابت ہو جائے کہ بندہ غالی ہے۔ ہمارے ہاں تھوڑا جلد بازی سے کام لیتے ہیں کہ تھوڑا سا عقیدے میں اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں، حتیٰ فقہی مسائل میں اختلاف ہوا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ غالی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب کنفرم ہو جائے کہ بندہ غالی ہے تو پھر ائمہ معصومین علیہم السلام نے جو نصیحتیں کی ہیں اپنے شیعوں کو، تو پھر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ان میں ایک نصیحت یہ کی ہے کہ اس غالی سے قطع تعلقی ہونی چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اسی کتاب بحار الانوار کی جلد نمبر 25 صفحہ 296 پہ روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے ابن ابی خطاب، یہ ابی خطاب معروف غالی تھا، اس کے اصحاب اور دوسرے غالیوں کا جب ذکر کیا تو امام علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی مفضل کو غالیوں کے متعلق چند ایک نصیحتیں فرمایا یا مفضل لا تقاعدوہم ولا تواکلوہم ولا تشاربوہم ولا تصافحوہم ولا توارثوہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غالیوں کو اپنے پاس مت بٹھاؤ، ان کو اپنے ساتھ مت کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ مصافحہ نہ کرو، انہیں اپنا وارث مت بناؤ۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں ہے کہ صفحہ 273 پہ ابو ہاشم جعفری کہتا ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے غالیوں اور مفوضہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الغلات کفار والمفوضۃ مشرکون، غالی کافر ہیں اور مفوضہ مشرک ہیں۔ جو ان کے ساتھ بیٹھا اور ان کے ساتھ محبت کی، ان کے ساتھ مل کر کھایا پیا، ان کے ساتھ تعلق رکھے، انہیں اپنی عورتیں نکاح میں دیں، ان کی عورتوں سے شادی کی، انہیں اپنا امین بنایا یا ان کا امین بنا، ان کی بات کی تصدیق کی یا عہد لفظ کے ساتھ ان کی مدد کی، جس نے بھی یہ کام ان غالیوں کے ساتھ کیے اور مفوضہ کے ساتھ، تو وہ خدا، رسول اور ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی اور اللہ جیسا بنایا اور جبر کے عقیدے کو اختیار کیا، وہ کافر اور مشرک ہے۔ ہم دنیا و آخرت میں اس سے بری ہیں۔ اب ائمہ معصومین علیہ السلام خود اس سے بری ہیں، تو کسی شیعہ کو ان کے ساتھ کیسے محبت اور میل جول رکھنا چاہیے؟ اے ابن خالد، اللہ کی عظمت کو کم کرنے والے اور تشبیہ دینے والے اللہ کے ساتھ اور جبر کے عقیدے کے بارے میں ہماری طرف جھوٹی احادیث کو منسوب کرنے والے غالی ہیں۔ پس جس نے غالیوں سے محبت کی اس نے ہم سے بغض رکھا، جس نے غالیوں سے بغض رکھا اس نے ہم سے محبت کی، جس نے غالیوں سے دوستی کی گویا اس نے ہم سے دشمنی کی، جس نے غالیوں سے دشمنی کی اس نے ہم سے دوستی کی، جس نے غالیوں سے صلہ رحمی کی اس نے گویا ہم سے قطع رحمی کی، اور جس نے ان سے قطع تعلق کیا گویا اس نے ہم سے صلہ رحمی کی، جس نے غالیوں سے برا سلوک کیا اس نے ہم سے نیکی کی،
جس نے ان سے نیک سلوک کیا اس نے گویا ہم پر ظلم کیا اور برا سلوک کیا۔ جس نے غالیوں کی عزت و تکریم کی اس نے ہماری توہین کی، اور جس نے ان کی توہین کی گویا اس نے ہماری عزت و تکریم کی۔ جس نے غالیوں کو قبول کیا، گویا یہ شیعوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، جس نے غالیوں کو قبول کیا اس نے ہمیں ٹھکرا دیا، اور جس نے انہیں ٹھکرا دیا گویا اس نے ہمیں قبول کر لیا۔ جس نے غالیوں کو سچا کہا اس نے ہمیں جھوٹا کہا، اور جس نے ان کو جھوٹا کہا گویا اس نے ہمیں سچا کہا۔ جس نے غالیوں کو عطا کیا اس نے ہمیں محروم رکھا، جس نے انہیں محروم کر دیا اس نے ہمیں عطا کیا۔ اے ابن خالد، جو ہمارا شیعہ ہے وہ ہرگز غالیوں کو اپنا دوست و مددگار نہیں بنائے گا۔ یہ روایت کتاب عیون اخبار الرضا جلد 1 میں اور کتاب التوحید شیخ صدوق میں موجود ہے۔ تاکید کے طور پر ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ احذروا علی شبابکم الغلاۃ لا یفسدونہم فإن الغلاۃ شر خلق اللہ یصغرون عظمت اللہ ویدعون الربوبیۃ لعباد اللہ۔ کتاب بحار الانوار جلد نمبر 25 صفحہ 265 پہ یہ روایت موجود ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کو غالیوں سے بچائے رکھو، کہیں یہ غالی نوجوانوں کو بگاڑ نہ دیں، کیونکہ غالی خدا کی ایسی بدترین مخلوق ہے کہ جو اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں۔ گویا امام علیہ السلام غالی کی پہچان بتا رہے ہیں، نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں اور بندگان خدا کے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہمارے ممبروں پہ ایسا ہو بھی رہا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اللہ سے آگے لے جاتے ہیں اور اللہ کی عظمت کو کم کرتے ہیں، اور نیچے بیٹھی جاہل عوام نعرے پہ نعرے لگا کر غالیوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حدیث آگے بھی جاری ہے جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بلا شبہ غالی یہود و نصارہ اور مجوسی اور شرک کرنے والوں سے بھی بدتر ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نوجوان نسل کو غالیوں کی صحبت اختیار کرنے سے اس لیے روکا ہے کہ نوجوان نسل بہت جلد ہی کسی کے افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر جو باطل عقیدہ دینے والا آدمی دین کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے اور محبت اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے، اور محبت اہل بیت کا دعویٰ اپنے آپ کو موالی کہتا ہے، اپنے من پسند کی قرآن کی تفسیریں کرتا ہے حدیثوں کی، تو نوجوان ان کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو چاہیے اپنے عقیدوں کی حفاظت کریں، غالیوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ شبہات ڈالنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، سننے والا سن کر متزلزل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ غالی ایک روایت میں کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کو غالیوں نے خدا قرار دیا ہے کہ بادلوں میں علی ہے، کیونکہ یہ روایت میں ہے کہ علی فی السحاب۔ اس بات کو رد کرتے ہوئے، اس شبہ کو رد کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو اپنا ایک امامہ پہنایا تھا، اور اس امامے کا نام تھا سحاب، جس کا اردو معنی بادل ہے۔ عربی میں بادل کو سحاب کہا جاتا ہے، تو اس امامے کا نام سحاب تھا، نہ کہ مولا علی علیہ السلام بادلوں میں ہوتے تھے۔ آخر میں ایک فقہی مسئلہ ان غالیوں کے متعلق آیت اللہ سیستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 408 میں اور توضیح المسائل جامع مسئلہ نمبر 124 میں لکھتے ہیں کہ غالی افراد یعنی جو ائمہ معصومین علیہم السلام میں سے کسی ایک کو خدا کہے یا یہ کہے کہ خدا ان میں حلول کیا ہے وغیرہ، تو یہ لوگ نجس ہیں۔ ظاہر ہے جب نجس ہیں تو ان کا پسینہ بھی نجس، جس برتن میں کھائیں گے وہ برتن بھی نجس، جو گیلے ہاتھ سے ان کو ہاتھ ملائے اس کا ہاتھ بھی نجس ہو جائے گا۔ تو لہٰذا سب چیزوں کو پاک کرنا واجب اور ضروری ہے۔
آخر میں اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں غلو اور غالیوں کے خلاف آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً ہمارے نوجوانوں کو محمد و آل محمد علیہ السلام کے علوم سے آراستہ کرے اور ہر قسم کی گمراہی سے، جہالت سے اور شبہات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔